رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. السلام علیکم. تو فجالی علیہ السلام مدد. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کی سایہ رحمت میں رہیے. عزیزان محترم، ماہ سیام کا یہ تیسرا روزہ تمام عالم الاسلام کو بہت بہت مبارک ہو. اور مبارکباد بار بار دینے کا مقصد یہ ہے کہ مبارک ساعتیں. اب کوئی کہہ دے کہ اس ماہ میں تو بہت بڑا غم ہے، بالکل غم ہے. جن کا غم ہے انہوں نے بھی بار بار بارک علی شہرنا رمضان کہا ہے، کہ مبارک دی ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک مہینے کی تمام عالم الاسلام کو، کل کائنات کو مبارک ہو. بارک علینا بارک علینا برک علینا برک علینا، اور پھر بخن بخن کر کے مبارکباد بھی دی گئی. تو یہ مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب پاک اور طاہر اور ایسے روحانی کیفیت میں سامنے آئیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم صرف فریضہ نمازیں پڑھنے کی عادی نہیں، بلکہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے، ہمارے جو عمل ہیں وہ بھی اتنے بہترین ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت خوبصورت انداز میں آج کا دن گزارا. کیونکہ انسان کے لیے یہ معرفت کا ایک پہلو ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ یہ جو ساعتیں ہیں، یہ ساعتیں بہت راہ ہدایت والی ہیں، اور ان ساعتوں کو فضولیات میں صرف نہ کرو، بلکہ ان ساعتوں کو ایسے صرف کرو جیسے تم موت کی طرف اپنے قدموں کو رکھ رہے ہو. اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ امام نے کہا کہ انسان خود ہی تو یہ بھول کے بیٹھ گیا ہے کہ مجھے موت بھی آنی ہے. اگر ہمیں اپنی موت یاد رہے تو ہم اپنے نامہ اعمال کو بہت خوبصورت انداز میں، اپنے اس امتحانی پرچے کو بہت خوبصورت انداز میں تحریر کریں. لیکن چونکہ غفلت کے ہم شکار ہیں، پیٹ بھرے کی مستی ہے، اور صرف ہمارا دماغ یہ ہے کہ ہم نے جلدی جلدی سحری کرنی ہے، جلدی جلدی اٹھتے گرتے پڑھتے نماز پڑھنی ہے، پھر بڑی مشکل سے ایک آدھ سے 12 بھی پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے سو جانا ہے، اور پھر ہم نے اٹھنا ہے اور سارے کاموں کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے وہی کچن کے اندر 3 بجے سے شروع ہو جانا ہے، تو وہ پھر ہم مغرب تک کچن کے ہی نظر ہو جائیں گے. پھر ہماری عصر بھی قضا ہے، ظہر بھی قضا ہے، اور پھر جب ہم افطار سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں پہ ہمیں اونگ آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر جب ہمیں اونگ آ جائے گی پھر ہم سو جائیں گے. تو یہ وقت کو ضیاع کرنا ہے، اور مولا نے کہا ہے وقت کو ضیاع نہ کرو. وقت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. اس نعمت کو سکون احترام کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، یہ جو انا اعطینا، اس میں اخلاق پروردگار عالم نے اپنا ظاہر کیا ہے کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کی عاجزی کو دیکھ کر، آپ کے اطمینان کو دیکھ کر ہم نے آپ کو وہ ہدیہ دیا جس ہدیے کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کی مثال اگر قائم کریں گے تو ہم ہی کریں گے. ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت ہے، ان اللہ علی کل شیء رازقین ہے، تو وہ رازق ہے ہر چیز پر. اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا ماہ رمضان میں زیادہ تر زندگی اپنے احباب کے ساتھ مل کے گزارتے تھے. اور آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ
رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے جو 5 روزے ہیں وہ اپنی بیٹی کے گھر افطار کیے، اور جب جب آپ جا رہے تھے تب بی بی خمیر آٹے کی، وہ آٹا جو ہم اپنے گھر سے باہر رکھ دیتے، ہاں ہم تندور کی روٹی خمیر کھا لیں گے لیکن گھر میں پکی ہوئی روٹی ہم نہیں کھائیں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جو شان نزول ہوا ہے کیا ہم اس کو راضی کر رہے ہیں. انا شان کا، ہم نے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو میں بھی کہہ سکتی اور ہم بھی کہہ سکتی ہیں، ہم نے، تو کیا ہم اس شان کی قدر و قیمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم قدر و قیمت سے اس قدر تک پہنچ جا رہے ہیں جس کو اب ہم نے تلاش کرنا ہے؟ ہر سال ہم تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرنے کے بعد ہمارا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی دقت ہی نہیں کرتے. اور اگر ہم دقت کر لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ 4 حروف تہجی میں اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے حساب رکھا ہے کہ جس کے اگر عدد نکالے جائیں، کاف 20، واو 6، فے 500 اور را 200، اگر ان کو جمع کیا جائے تو 726. 726 کو جوڑ لیا جائے تو 6، اور 6 میں سے 1 وحدہ لا شریک اور 5 بندے پاک ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. وہ تو جملہ یاد ہوگا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. عزیزان قدر، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے رب کائنات، غفور الرحیم، مالک مبین. مالک مبین نے ہی سورہ یاسین میں 7 مبینوں کے حجاب میں 14 مبین کا ذکر کیا ہے. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ذرا کتابوں پہ غور و خوض کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب ملاوٹ والی. اور پھر مولا کا قول کہ اگر کچھ ملاوٹ ہے، کچھ جھوٹ ہے، کچھ اعتراف ہے، تو کچھ نہ کچھ ایک سچ ضرور ہے، اور وہ ایک سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. وہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ہمارا فرض ہے. اور ماہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب العزت سے محبت کی لو لگائیں. زمانے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. زمانہ حقیر و فقیر ہے، زمانہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، تانا دے سکتا ہے، آپ کا تو راز بھی نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں سے آپ کا راز فاش کر سکتا ہے. بہترین انسان وہ ہے کہ جو زمانے کے حالات کو دیکھ کر خود کو زمانے سے نہ کاٹے لیکن کنارہ کشی اختیار کر لے. آپ جب دیکھیں کہ اگر آپ کے اطراف میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تو آپ کنارہ کشی کے اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ مجمع کو ہٹا کر اس انسان کو اس لیے بلند کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ تو ظاہر میں تنہا ضرور ہے لیکن ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. اس لیے ابتر کا جواب دیا سورہ کوثر کے ذریعے. پہلی آیت جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عشرہ رحمت میں ہم پہلی آیت پہ ہی گفتگو کریں گے، اور پہلی آیت کو ہم وہ نتیجہ دیں گے جس نتیجے پہ 10 رمضان کی حقیقت واضح ہے، اور انشاءاللہ اس حقیقت کو ہم بیان کریں گے کہ پہلی آیت کے اگر ہم تمام حروف تہجی کو ملائیں تو 970 عدد بنتے ہیں، اور 970 کو آپس میں ملائیں تو 7 کا عدد بنتا ہے. اور 7 کے عدد میں سے پھر 1 اور 6 کو جدا کریں تو 1 وحدہ لا شریک ہے، 5 بندے پاک ہیں، اور 1 وہ ہے جس کے آنے کا ہمیں انتظار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ نے 7 میں 7 کو پوشیدہ کر کے اپنے اس نور کو واضح کیا ہے جس نور کو توحید کہا گیا. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اور یہ پیغام ہے رمضان کا کہ ہمیں اس یکتا کو تلاش کرنا ہے، اس وحدہ شریک کو تلاش کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، تبھی قدر کا راز ہم پہ افشا ہوگا. اور یہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم فضولیات زندگی سے اپنے آپ کو ہٹا کر
اس راہ ہدایت کی طرف آئیں گے جس راہ ہدایت میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان